ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دلی صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والعمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی مغلوب فانتصر۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر فرش اعضاء پر تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت اہل بیت پر مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہ اجازت ہے باشر دعا گو کہ خالق لم یزل بانیان کا پرخلوص و فیضا اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزاداروں کا، مولیان حیدر کرار، سنی شیعہ احباب کا فرش ولا و قضا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ ذکر کا صدقہ کریم اللہ جن جن احباب نے ہمارے ذمے جو دعائیں لگائیں علیہم بذات صدور، مالک تمام کے نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جو تنگ دست ہے مالک وسیع رزق حلال عطا فرما۔ جو مقروض ہے مالک قرض ادا کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ جو بھی گھر ہے مالک انہیں اپنے گھر عطا فرما۔ جو بھی اولاد ہے مالک جلد سے جلد نمازی، عزادار، ماتمی، فرزند وارث عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت مالک نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے باشا سارے حوادہ سرکار، چند لمحات کی نوکری ہے، لیکن میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محض گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ آؤ جی، پروردگار ڈائریکٹ مخاطب ہے اپنے ملائکہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ملائکہ کے ساتھ۔ کیا کہا سرکار کہ میں اللہ مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اللہ انی خالق بشر من الطین، میں اللہ بابا جی مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ ملائکہ نے کہا پروردگار تیرے آگے چون چرا کب کہنا، کافر مشرک لعنت کا مستحق ہے۔ اگر تیری مشیت میں ہے، توجہ بابا جی اسی جملے پر پتہ چلے گا کہ کتنی دیر میں نے پڑھنا ہے۔ تیری اگر مشیت میں ہے، ارادے میں ہے تو بنا بشر۔ مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، اللہ نے بشر بنایا ضرور ہے مگر بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنایا بابا جی اپنے، بولو دونوں، آواز ٹھیک آ رہی، دونوں ہاتھوں سے۔ پھر پروردگار نے، توجہ سرکار،
یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سرکار دو ہاتھ ہیں۔ سر اٹھاؤ، کیوں؟ ایک اور آیت پڑھ دوں بابا جی۔ 6.5 لاکھ سال کا عبادت گزار کون؟ شیطان مردود۔ کتنی؟ 6.5 لاکھ سال کی عبادت گزار، چپے چپے پہ سجدہ کیا، ذرے ذرے پہ سجدہ کیا، پتے پتے پہ سجدہ کیا، 1 انچ پہ سجدہ کیا، 4 ہزار سال کا سجدہ، 6 ہزار سال کا طویل ترین سجدہ مردود نے کیا۔ لیکن اللہ نے اسے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد بما خلقتک بیدی وکبرت، تو اس سے نہیں جھکتا جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے آپ کو، سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا، اس سے نہیں چھپتا۔ یعنی پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے دو، جو بھائی اللہ، اگر اللہ کو مجسم مانو، یعنی ایمان اور کفر کی سرحد پہ کھڑے ہیں بابا جی، ایمان اور کفر کی سرحد، کہ اگر مجسم مانے تو محدود اللہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سرکار، جتنی دیر پڑھنا ہے میں نے سلمان شاہ جی قرآن ہی پڑھنا ہے، سر اٹھائیے گا۔ اللہ نے پہلے سرکار عیسائیوں کا ایک اعتراض بیان کیا، پھر اس اعتراض کو دور کیا کہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے۔ کتنا؟ قرآن ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا ایک ہاتھ۔ پروردگار کہہ رہے ہیں کہ مجھ اللہ کے دو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں عیسائی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ بھی بندھا ہوا۔ اب میں اشارہ کر سکتا ہوں، سر اٹھائیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے 2 ہاتھ ہیں اور وہ دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ جو کھلے ہوئے ہاتھوں پہ بولے ہو، ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، سر اٹھائیے گا۔ یعنی قرآن کی آیت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اللہ کے بولو 2 ہاتھ۔ پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھتی ہے سرکار، اللہ نے مجھے انما کام آ گیا سرکار، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح تو کشتی بنا، تو کشتی بنا، میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری آنکھیں تجھے، بولو تجھے دیکھ رہی ہے۔ حضرت نبی کا پروردگار، میں تو نبی بن کے آیا ہوں، مستری ترخان تھوڑی ہوں۔ جو اللہ نے تسلی دی ہے وہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح تو کشتی بنا، ہماری آنکھیں، میری نہیں بلکہ ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے، تجھے دیکھ رہی ہے، پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک، جس کے کعبے دل میں علی ہے، رزق نجف سے سانسیں کربلا سے لیتا ہے، وہ نوکر کے فکر وصول کرے، ہماری آنکھیں، ہماری آنکھیں، ہماری آنکھیں۔ جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، یہاں پر 2 قسم کی جمع کی بات ہو رہی ہے، ہماری یعنی اللہ نے جمع کی بات کی ہے، ایک جمع قلت ہوتا ہے، ایک جمع کثرت ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے سلمان شاہ کی بات کی ہے جمع قلت کی، کس کی سرکار؟ جمع قلت کی، اور جمع قلت میں زیادہ سے زیادہ 10 ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح تو کشتی بنا، ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے۔ سلمان شاہ، کیا مجھے سرزمین لاہور پہ یہ جملہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ بندے 5 ہو تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اونچے چاہو مل کے بولو ہے
آنکھیں 10. ہمارے پہ توجہ بھائی، ایک ایک جملہ دیکھیں کتنا کرم ہے ہم شیعوں پر اللہ کی طرف سے. سلمان شاہ جی بھائی جان، کتنا کرم ہے ہم شیعوں پر اللہ کی طرف سے کہ ہمیں اپنے ایک پیر امام رہبر خلیفہ کی عزت کروانے کے لیے کسی بھی اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے مذہب کی وکالت میں بولا کریں، جوانوں کا حق بنتا ہے. آواز کھولا بھائی ذرا، یہ ایک آواز آ رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا صحیح کریں. ایک آواز، ایک کان میں آواز آ رہی ہے. سرکار اس کو ٹھیک کرے تھوڑا سا. ہماری سرکار کسی بھی اسمبلی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں جو کہتے ہیں سلمان شاہ جی کہ ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، فلاں کی عزت کرو، فلاں کی عزت کرو، سر اٹھاؤ. ہم شیعان حیدر کرار ہر اس کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنا ہمیں رسول اور قرآن نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سدا سلامت رہو. جتنا ہمیں قرآن نے اور وارث قرآن نے حکم دیا. ہمیں جو کہتے ہیں جی سارے برابر، کبھی کوئی بل آ جاتا ہے، کبھی کوئی بل آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی فلاں کی عزت کرو، کبھی کہتے ہیں جی یہ سارے ایک جیسے. توجہ بھائی، توجہ بھائی، میں پہاڑ سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. سارے برابر، سارے برابر. ارے پہاڑ سے بڑی دلیل افتخار حسینی کے پاس سر اٹھاؤ، اٹھ کے بھی بولو تو حق ادا نہیں ہوتا. سلمان شاہ جی جب سلمان اور ابو ذر برابر نہیں، ایرا غیر علی کے برابر کیسے؟ سبحان اللہ. جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے جاؤ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا پیر بھاجن نہ کسی بل کا محتاج. تھوڑی دیر قرآن سنانا ہے آپ کو، پھر جائیں گے ذکر مسائل. سرکار ہمارا پیر نہ کسی بل کا محتاج. بے شک چہرے کھلے کھلے ہونے سے کاوڑیا میں کھلوتا تو چہرے تو مجھ جائے. ایک بات آگے بہت ذکر دو، سرکار سلمان کی بات ابھی کیا نا. سرکار سلمان ابو ذر برابر نہیں. سرکار سلمان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا عارف ہوں. پھر فرماتے ہیں میں علی کا عارف ہوں. جو میں علی کا عارف. سارے لوگ جمع ہو کے سلمان کے ارد گرد، اے سلمان تو علی کا عارف کیسے ہو گیا؟ توجہ یہاں پر لکھنے کا ہے جملہ، تو علی کا عارف کیسے ہو گیا؟ جو سلمان نے جواب دیا، سرکار سلمان فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ علی عقلوں میں آنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں علی کا عارف ہوں. سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا. سرکار میں ہمارا پیر نہ کسی بل کا محتاج، نہ کسی پارلیمنٹ کا محتاج. بے شک ایسے نہ کسی مشیر کا محتاج، نہ کسی وزیر کا محتاج. سلوات پڑھ لے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد. سرکار علامہ جناب مرزا مہدی صاحب تشریف لے آئے. کیونکہ حافظ صاحب آ گئے تو تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں تاکہ کوئی غلطی شلطی ہوئی تو وہ ادھر ہی دور کر دیں گے. ہمارا پیر سرکار نہ کسی بل کا محتاج، نہ کسی پارلیمنٹ کا محتاج، نہ کسی مشیر کا محتاج، نہ کسی وزیر کا محتاج. سر اٹھاؤ. ہمارا پیر کون ہے؟ جن کی عزت کے ترانے اللہ نے قرآن میں پڑھے ہیں. بیدار ہونا خدا کے لیے. بابا جن کی عزت کے ترانے، جن کی عصمت کے ترانے اللہ نے قرآن پہ پڑھے ہیں، جن کی عزت کے بل اللہ نے قرآن میں پاس کیے، وہ قرآن کی آیتیں. سر اٹھاؤ. ہمارے پیر کون ہے؟ سر اٹھائیے گا. ایک فکر وصول کرنے کا ہے. ہمارا پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان
انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہمارے پیر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہمارا پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائیے گا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم من اللیل الا قلیلا. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسم اٹھا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ہمارے پیر وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُخْرَجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور سلمان شاہ جی ہمارا پیر وہ ہے جس کی عزت کا ترانہ جس کی عزت کے بل اللہ نے قرآن میں پاس کیے اور اللہ نے اس بل کو پاس کر کے قرآن کی آیت بنا دیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ. مجھے دیکھو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بل اللہ نے پاس کیا قرآن کی آیت ہے اور کہا پہنچا دے ما انزل جو تجھے تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اور آگے اللہ نے بل پاس کیا ہے اور فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا تو پھر بندے کا بچہ پر علی کی ولایت کو نہ دھوکا کر. ارے اگر علی کی ولایت کا اعلان اور نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے ہے؟ سبحان اللہ. جس کے سینے میں علی ہے جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے حسین کی آپ کی فرمائیں عبادت کی تکمیل کے لیے ایک جملہ. حسین کے اس بیٹے کی غربت کا فکرہ جس کے بارے میں آج تک علماء بزرگوں یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے. آج کا جو مصائب ہے وہ حافظ صاحب ہی پڑھیں گے. میں عبادت کی تکمیل کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے کہ مولا علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب عالیہ کو تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. ہر بندہ پرسے میں شامل ہو جائے. ایک روایت ممبر حافظ صاحب کے حوالے. عزاداروں کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو. عزاداروں کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظر حسین کے نیزے کی طرف. جزاک اللہ. امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی. سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف تھی مگر حسین کی نظریں علی اکبر کے نیزے کی طرف تھی. ہو عزادارو شمر کو بڑا غصہ آیا. اس ظالم نے مولا علی اکبر کے سر کو اٹھایا. عزادارو ایک صندوق میں بند کیا. عزادارو صبح ہوئی ساروں کے سر تھے مگر غریب حسین کا سر نہیں تھا. شمر سجاد کی پشت پہ تازیانے مار کے کہتا ہے سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے. سجاد رو کے کہتے ہیں ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے.
جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں، ہر بندہ پرسے میں شامل ہو جائے۔ عزت دراؤں نے امام مظلوم کربلا، او ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ عزت دراؤں صبح ہوئی صندوق کو کھولا، پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے اور رو رو کے یہی کہہ رہے تھے، اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے۔ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں، عزت دراؤں نے امام مظلوم کربلا جتنے ماتمی تشریف فرما ہو، ایک فکر ممبر حافظ صاحب کے حوالے۔ سلمان شاہ جی ہم کیوں نہ اکبر کی جوانی پہ ہائے کریں، ہم تو پھر شیعہ یا سنی ماتمی عزادار بیٹھے ہیں۔ عیسائی عورت نے بازار شام میں نو کے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، غریب حسین کے سر کو دیکھا، مولا علی اکبر کے سر کو دیکھا، مولا عباس کے سر کو دیکھا، سارے سروں کو دیکھ کے کہتے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتے ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، ان میں کوئی بیعت نہیں کرتا تھا۔ عزادار و غریب اللہ راسی حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اس اللہ راسی غریب کا قصور کیا تھا؟ یہ ظالم کہتے نماز نہیں پڑھتا تھا، ماتم کر کے رو کے عیسائی عورت کہتی ہے اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھ نظر غریب حسین کے سر کو اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا۔ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں، اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں مارا گیا ہو۔ جو بھی اولاد و چھولی پھیلانا عزاداروں آگے بڑھی، باب الحوائج علی اصغر کے سر کو دیکھا، معصوم کے سر کو رضی بھائی دیکھ کے کہتی ہے اس بچے کا قصور کیا تھا؟ ظالم کہتے بیعت نہیں کرتا تھا، ماتم کر کے رو کے عیسائی عورت کہتی ہے اور لعنت پڑے اللہ کی تجھ پہ، دیکھ نظر معصوم کے سر کو اور دیکھ کے ایسے لگتا ہے یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بول سکتا، کیا یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا؟ جتنے علی اکبر کے ماتمی ہو ایک مرتبہ ہاتھ سروں پہ مارو، یہ اکبر کی ماں کی سنت ہے۔ عزاداروں آگے بڑی علی اکبر کے سر کو دیکھا، علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے اور جوان ذرا سر نیچے کر۔ عزاداروں علی اکبر کا سر سلمان شاہ جی نو کے نیزہ سے نیچے اترا، عیسائی عورت نے سر سے چادر کو اتارا، علی اکبر کے چہرے سے خون اور ریت کو صاف کرنا شروع کیا، یا ایک بین کیا یا زمین میں زلزلہ آیا، رو کے کہتی ہے اشح البدر تمام، اور 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ یا ساتھ کھڑی اکبر کی ماں کی چیخیں نکلی، آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں ہے اور تجھے ماتم کی اجازت ہے، آ میری طبیعت دیکھ، میں اکبر کی ماں اور اکبر کو روتی ہوں، شمر سجاد کی پشت پہ ڈال۔